بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے پیر و مرشد امام المناظرین غیظ المنافقین مظہر اعلیٰ حضرت سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین شیر بیس سنت حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ رامپوری کے مرید تھے۔ پورا گھرانہ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ تھا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کے والدین نے آپ کو مدرسہ فرقانیہ میں داخلہ دلایا۔ لکھنؤ میں مدرسہ فرقانیہ جس کے بانی حضرت مولانا عین القضاء صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سنی صحیح العقیدہ تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ میلاد شریف کی محفلوں میں آتے ہیں، تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میلاد شریف کی محفلوں میں بلانا نہیں چاہیے، اور اگر آ جائیں تو انہیں لات مار کے بھگا دینا چاہیے۔ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے قائم کردہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور حضرت مولانا عین القضاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور سرکار شیر بیس سنت مظہر اعلیٰ حضرت کو اپنے مدرسے کا آفتاب کہا کرتے تھے۔ حضرت مولانا عین القضاء صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں تقیہ کر کے کچھ وہابی دیوبندی آ گئے، جنہوں نے اپنی وہابیت دیوبندیت کو چھپایا اور درپردہ طلباء کو وہابیت اور دیوبندیت کی تبلیغ کرنے لگے۔ حضور سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن اور خدا داد ان کی صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد وہابیوں کی پوری ٹولی، دیوبندیوں کی پوری جماعت جو مدرسے میں تھی، حضرت شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگ گئی کہ کسی طریقے سے ان کو اپنا ہم نوا بنا لیں۔ الحمدللہ میرے پیر و مرشد سرکار شیر بیس سنت سنیت سے بالکل نہیں ہٹے تھے، البتہ بار بار وہ لوگ سرکار اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے تھے اور معمولات اہل سنت کے سلسلے میں بیجا وہ بات بحث و مباحثہ کرتے رہتے تھے۔ آپ نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مبارکہ تمہید ایمان کو جب دیکھا تو آپ اپنے والدین سے فرماتے ہیں کہ اب میں فرقانیہ پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گا، مگر آپ کے والد گرامی ابو الحفاظ حضرت حافظ نواب ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سمجھایا کہ کچھ دن کے لیے جاؤ۔ گئے تو ایک مناظر کی حیثیت سے گئے، اور جو درپردہ وہاں دیوبندی مولوی تقیہ کر کے پڑھا رہے تھے ان سے آپ نے بحث و مباحثہ کیا، اور الحمدللہ وہ سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ پھر سرکار شیر بیس سنت مظہر اعلیٰ حضرت لکھنؤ فرقانیہ چھوڑ کر بریلی شریف سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ گئے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اکتساب فیض فرمایا، اور خانواد رضویہ نے انہیں اتنا نوازا کہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ حضور سرکار شیر بیس سنت کے مقابلے میں کبھی اشرف علی تھانوی نہیں آیا، البتہ اس کا خلیفہ یاسین خامسرائی تھا جو ہلدوانی میں آیا تھا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور شیر بیس سنت کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، اور سرکار شیر بیس سنت نے بزرگوں کے کرم اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے اس کو دھول چٹا دی، اور وہ چپل جوتے چھوڑ کر میدان مناظرہ سے بھاگ گیا۔ سینکڑوں لوگوں نے توبہ کیا اور سنیت اختیار کیا، اور جب ہلدوانی سے بریلی شریف حضور شیر بیس سنت پہنچے تو سرکار اعلیٰ حضرت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گلے سے لگایا اپنا جبہ شریف، اپنا امامہ، اپنی صدری شیر بیس سنت کو عنایت فرمایا، اور فرمایا کہ آپ تو ماشاء اللہ ابوالفتح ہیں، اور مدرسہ منظر اسلام کے رجسٹر پہ لکھا حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، آج سے میں ان کا 5 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے سینکڑوں مناظرے فرمائے ملک بیرون ملک میں، اور کہیں بھی اشرف علی تھانوی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ حضور شیر بیس سنت کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ کہنا کہ حضور شیر بیس سنت تھانوی کے شاگرد تھے،
بالکل غلط اور سفید جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے دروگوئی سے اہل سنت کو محفوظ و معمون فرمائے، اور جن لوگوں نے سنی سنائی باتوں پر کہیں ادھر ادھر سے سن کے یہ کہہ دیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے قول سے رجوع کریں۔ 15 شوال المکرم 1352 ہجری کو مسجد وزیر خان لاہور میں مناظرہ منعقد ہوا۔ اہل سنت کی طرف سے وہ علماء حاضر ہوئے جو اس وقت اہل سنت و جماعت کے دل و دماغ اور روح و جان کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے، جبکہ دوسری طرف سے دیوبندیوں کا سرغنہ مولوی اشرف علی تھانوی اور اس کی پوری ذریت آنے والی تھی۔ وقت مقررہ پر شہزادے سرکار اعلیٰ حضرت حضور سید الکریم حجت الاسلام، شہزادے اعلیٰ حضرت حضور سید الکریم سرکار مفتی اعظم عالم اور مفسر قرآن حضرت سرکار صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی صاحب اعظمی مصنف بہار شریعت، اور حضرت شیر بیس سنت علیہم الرحمۃ والرضوان اور دیگر بہت سے جلیل القدر عظیم المرتبت علماء اور مشائخ لاہور میں جلوہ افروز ہو گئے۔ حضرت شیر بیس سنت کو شہزادے اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام علیہ رحمۃ والرضوان نے اپنا نائب مطلق بنا کر مولوی اشرف علی تھانوی سے مناظرے کے لیے منتخب فرمایا، اور یہ تحریر لکھ کر دی کہ اس مناظرے کے لیے میں مولانا ابو الفتح محمد حشمت علی خان صاحب کو اپنا وکیل اور مناظر مقرر کرتا ہوں۔ ان کا قبول و عدول میرا قبول و عدول ہوگا، ان کا اقرار میرا اقرار ہوگا، اور ان کا انکار میرا انکار ہوگا۔ فقط فقیر محمد حامد رضا قادری۔ مناظرہ ہوا، مگر اشرف علی تھانوی کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہر حضور شیر بیس سنت کے مقابلے میں نہ آنا تھا، نہ آیا، اور نہ ہی کسی کو اپنا صریح وکالت نامہ دیا۔ ہم جیسے تیسے کر کے منظور نعمانی مناظرے کے لیے تیار ہوا۔ شیر رضا نے ان اکابر علماء اور مشائخ کی موجودگی میں اسے دھول چٹائی اور دیابنا ذلیل و خوار ہوئے۔ اہل سنت کا سر فخر سے بلند ہوا، اور پھر لاہور اس کے اطراف و جوانب میں حضور شیر بیس سنت علیہ رحمۃ والرضوان کی تقریروں کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک موقع پر شہزادے سرکار اعلیٰ حضرت حضور حجت الاسلام علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک مولانا سردار احمد صاحب اور دوسری نعمت مولانا حشمت علی خان صاحب ہیں۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آپ محبوب نظر تھے، وہ آپ پر غائب درجہ مشفق و مہربان تھے، اور بارہ اور ہر درجہ اعتماد فرماتے رہے۔ ایک مقام پر آپ نے اپنے اعتماد کلی کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں 100-150 مولانا باہم مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے اکیلے مولانا حشمت علی کر لیں گے۔ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشرف علی تھانوی کا شاگرد بتانا یہ انتہائی بیجا جسارت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا یہ وہم و گمان ہے وہ اپنے اس قول سے رجوع کریں، توبہ کریں، اور آئندہ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں۔ حضور شیر بیس سنت کو اعلیٰ حضرت کے خانوادے کی کس قدر سرپرستی حاصل تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہر شخص کی شادی اس کے ماں باپ یا عز و اقربا طے کرتے ہیں، لیکن شیر بیس سنت کے رشتے کے لیے جب وقت آیا تو حضور حجت الاسلام نے شادی طے کی، اور سرکار حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم حضور سید العلماء اور اکابر علماء اور مشائخ آپ کی بارات لے کر بریلی شریف سے پیلی بھیت شریف آئے، شادی ہو گئی، اور حضور شیر بیس سنت کے وصال کے بعد بھی اکابر علماء اور مشائخ اس حشمتی میں آتے رہے۔ بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی علیہ رحمۃ والرضوان ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرس حشمتی کے موقع پر میں حضور مفتی اعظم کے ساتھ تھا، وہ شیر بیس سنت کے عرس حشمتی میں آئے، اور عرس حشمتی کے بعد کئی دن تک سرکار مفتی اعظم پیلی بھیت شریف میں حضور شیر بیس سنت کے
گھر پہ قیام فرماتے تھے، چنانچہ حسب معمول قیام فرمایا۔ آنگن میں حضور مشاہد ملت عارف باللہ نے سرکار مفتی اعظم کے لیے ایک تخت بچھایا، اس پہ قالین لگائی اور تخت کے چاروں طرف قالین ڈال دی جاتی تھی، سارے لوگ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور سرکار مفتی اعظم ہند سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ بہرالعلوم حضرت مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس عصمتی کے موقع پر سرکار مفتی اعظم حسب معمول تشریف لائے اور ان کا بستر حضرت شیر بیس سنت کے دولت گدے پر آنگن میں لگا دیا گیا۔ اتفاق سے کوئی خادم اور کوئی دوسرا اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر سرکار مفتی اعظم کے میں پیر دبانے لگا۔ بہرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار مفتی اعظم جب لیٹے تو داہنی کروٹ لیٹے، اپنے دونوں ہاتھ کو سر کے نیچے تکیہ بنا کے رکھ لیا، پیر تھوڑا سا موڑ لیا۔ اس طریقے سے لیٹنے سے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی شکل بن جاتی ہے۔ اور بہرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب فرماتے ہیں کہ عام طور پر پیٹھ کے بل لوگ لیٹتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں منع کیا گیا کہ یہ جو پیٹھ کے بل لوگ لیٹتے ہیں، سینہ تان کے لیٹتے ہیں، اس سے مردے کا گمان ہوتا ہے، اور پیٹ کے بل جو لوگ لیٹتے ہیں وہ ہر شخص معیوب سمجھتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم سنت کے مطابق لیٹے ہوئے تھے، اور بہرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نصیبے پر ناز کرتے ہوئے سرکار مفتی اعظم عالم کے پیر دباتا رہا اور فیض حاصل کرتا رہا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل سراسر سفید جھوٹ ہے کہ حضور شیر بیس سنت اشرف علی تھانوی کے خلیفہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے، اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مظہر عتم شیر بیس سنت کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ حضور شیر بیس سنت اعلیٰ حضرت سرکار کے ایسے مظہر تھے کہ حضور مفتی اعظم نے بھی ان کو مظہر اعلیٰ حضرت لکھا، اور اکابر علماء اور مشائخ نے بھی ان کو مظہر اعلیٰ حضرت لکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سرکار شیر بیس سنت کے موجودہ خانوادے کے جو لوگ ان کے طور طریقے سے ہٹ گئے ہیں، انہیں اپنے دادا اور اپنے پردادا کے مشن کو اپنانے کی اور سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ حق و صداقت پر انہیں گامزن فرمائے، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی سچی عقیدت، سرکار شیر بیس سنت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں عبدالمصطفیٰ قادری برکاتی رضوی حشمتی رودولی شریف سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔